میں مکہ کے، جس طرح حضرت ابو طالب نے ہمیں تاریخ اسلام یہی تو سکھاتی ہے کہ ہر دور میں مشکلات بھی تھیں، سختیاں بھی تھیں، کہیں ہر چیز اوپن تھی، کہیں چیز سخت تھی، مگر اسلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے لوگ۔ خوب ہم ہر جگہ، ہر ملک میں، دنیا کے ہر خطے میں الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ نظام ہے، خوب وہاں پر رہتے ہوئے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں فردی طور پر اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ آج آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے وجود سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، جب سے رسول خدا ان کو سونپے گئے تھے اس وقت سے رسول خدا کی حفاظت کی ہے، رسول خدا کے پورے وجود کی حفاظت کی ہے، پورے وجود کی۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک چیز کو بچایا ہو، نہ، پورے وجود کی رسول خدا کی حفاظت کی۔ اپنے کاروبار تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے ہیں، رستے میں جب ایک مسیح کے پاس سے گزرے، جب اس نے دیکھا دور سے کہیں کوئی کاروان ہے کہ جس کے اوپر بادل کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس نے سب کو دعوت پہ بلایا اپنے چرچ میں کہ یہاں کھانے۔ جب سب آ گئے تو ان کو چھوڑ دیا، ان کو نہیں لے کر آئے۔ تو یہ سب جب آ گئے بڑے بڑے لوگ، تو اس نے دیکھا کہ بادل نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ کہا کہ آپ کسی کو چھوڑ کر آئے ہیں کاروان میں؟ کہا ایک بچہ ہے، کہا اس کو بھی بلائیے۔ جب وہ آیا تو دیکھا، اور وہ بہت بڑا جو تھا وہ راہب تھا، اس نے نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ چہرہ دیکھا نورانی تو وہ سمجھ گیا۔ وہ الگ سے ایک کمرے میں لے کر گیا حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور جا کر مہر نبوت کو دیکھا اس نے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو کیا کہا حضرت ابو طالب سے؟ کہ کہا کہ اس کو یہیں سے واپس لے جائے، کیونکہ اس کے چہرے اور اس کی ساری نشانیاں جو بتا رہی ہیں، اور دشمن پہلے سے انتظار کر رہا ہے، دشمن انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو نور تھا جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت عبد المطلب تک، اور پھر حضرت عبداللہ، اور پھر رسول خدا تک آیا، اس وقت لوگوں نے آسمان سے اس نور کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انتظار میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی ہمارے قوم میں آئے گا۔ نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو ان سے تو برداشت نہیں ہونا تھا، تو کہا کہ اس کو واپس لے جائیں۔ وہاں پر حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنے بھتیجے کو واپس لے کر گئے۔ ایسے نہیں آسان زندگی کے مراحل کو گزارنا اسلام کی خاطر۔ پورے وجود کی حفاظت کی۔ جب ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے یہ ڈیوٹی دی کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بچانا، کم از کم 2 چیزیں تو لے کے اٹھے آج کی رات۔ ایک، کسی یتیم کی کفالت، ایک، اسلام کی نصرت کے لیے کوئی ایک کام۔ کم از کم آج کی رات یہ 2 چیزیں لے کے جائے۔ حضرت ابو طالب نے، وہ رسول خدا یتیم تھے، اور یتیم کے لیے کتنی حدیثیں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاس کتنے یتیموں کی ہم کفالت کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے خاندان میں کئی یتیم ہوں گے، ہمارے اطراف میں کئی یتیم ہوں گے، ہمارے ہمسائے میں کئی یتیم ہوں گے، نہیں تو معاشرے میں آپ کے سامنے ہے۔ کتنوں کے سر پہ ہم نے آج تک ہاتھ پھیرا؟ جبکہ یتیم کے ہاتھ سر پر پھیرنا، جتنے اس کے سر پر بال ہیں اتنا انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔